بری رسول پہ جلوہ بار و غلائز و احترام محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمان و اسلام الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ایک شعر جو ہماری آج کی تقریر سے متعلق ہے، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور پڑھ ہی رہے ہیں تو ایک فلسفیانہ شعر سنو۔ ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ یہ منطقی اصطلاح ہے اور منطق تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے۔ ذرے مہر قدس تک، ذرہ مطلب آپ لوگ کہہ لیجیے، ذرہ مطلب ہم لوگ، اور اللہ تک رسائی ان کی کیسے ہوئی؟ تیرے توسط سے گئے، سبحان اللہ، تیرے سے مراد مصطفیٰ سبحان اللہ سرکار۔ ابھی ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ذرے ہی تو ہیں۔ ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ ابھی یہ صغرا ہے ہم لوگ، اور بارگاہ الہی تک رسائی بارگاہ الہی کر لیجئے کبرا، اور بیچ میں حد اوسط مصطفیٰ۔ منطق کے اندر حد اوسط جب ہٹا دو تب نتیجہ بنے گا، لیکن یہاں وہ حد اوسط جب تک بیچ میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تب تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ مطلب کیا نکلا؟ جب تک آپ اور خدا کے بیچ میں وسیلہ مصطفیٰ نہ ہو تب تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ چونکہ قیاس عشق ہے، قیاس منطقی نہیں ہے، یہ قیاس عشق ہے۔ کہتے کہ ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ کل میں نے حضرت عمر کے بارے میں بتایا آپ کو، آپ بتاؤ، یہی دیکھ لو، انہی کو دیکھ لو۔ خیر یہ تو میں کل بول چکا تھا،
ان کی سرداری تھی مکے میں، بڑے بہادر تھے وہ، ابو جہل جیسے گنڈے ان سے ڈرا کرتے تھے، ان کی حکومت چلتی تھی، وہ تباہ ہے شیبہ ہے یہ سب گھبراتے تھے، جس طرف نظر پھیر دیا تو کسی کی اوقات نہیں ہے جو ان کے خلاف جا سکے، یہ حالت تھی ان کی۔ کیا ایسی حالت میں خدا مل گیا تھا انہیں؟ نہیں ملا تھا، بڑے طاقتور تھے، خدا نہیں ملا تھا، حکومت چل رہی تھی، خدا نہیں ملا تھا، خدا کب ملا؟ جب مصطفیٰ مل گئے، آمینہ کے لال مل گئے، سمجھے آپ؟ سمجھے نا بات کو؟ تو یہ ہے میٹر۔ بہرکیف درود شریف پڑھیں تو پھر میں مضمون پہ آتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج حضرت عثمان غنی کے بارے میں ہم کچھ باتیں بتائیں گے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماننے والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کرم ہے اس کا، کرم ہے اس کا کہ ماننے والوں میں پیدا کیا۔ بولو کرم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہاں، ورنہ کہیں اور پیدا کر دیتا، اس میں نہیں کرتا۔ کیا آپ روک پاتے اسے؟ ارے آپ کیا روکو گے؟ فعال لما یرید، آپ ہی جی سے پوچھئے، یہ اس کی شان ہے، جو چاہے کرے، فعال ہے وہ، اور فعال کے ساتھ لما یرید، جو چاہے کرے۔ ہے کوئی روکنے والا؟ تو جیسے آپ کو مومن بنایا ایسے کافروں میں بھی تو پیدا کر سکتا تھا، سمجھے آپ؟ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ کہتے ہیں کہ یمنون علیک اسلامکم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، قرآن فرماتا ہے۔ یہ حافظ جی لوگ ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ قرآنی آیت ہے، لا تمنوا علی اسلامکم۔ اے محبوب آپ ان سے بولو مجھ پر اپنے ایمان لانے کا احسان نہ جتاؤ۔ اے پیغمبر آپ آئے تھے، ہم آپ کو مانے، آپ پر ایمان لائے، کہہ دو محبوب مجھ پر کیا احسان جتا رہے ہو؟ مجھ پر اپنے ایمان لانے کا احسان نہ جتاؤ، مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ ارے شکر کرو اس مولا کا احسان تم پر ہے کہ تم کو اس نے مصطفیٰ پر ایمان لانے کی توفیق عطا کر دی، کرم کر دیا کہ تم ایمان لائے، ورنہ نہ جانے کتنے گھوم رہے ہیں۔ تو تمہارا احسان نہیں ہے کہ ایمان لائے، اللہ کا احسان ہے کہ ایمان والا بنا دیا۔ بولو صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ یہ قرآن فرماتا ہے۔ تو شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں ماننے والوں میں بنایا، اور ہم ہر چیز مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، سرکار کو بھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ عالم یہ ہے کہ سرکار سے جس چیز کی نسبت ہو جائے ہم اسے بھی مان لیا کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومنے والے کتا بلیوں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں۔ امام مالک ہے، پورا قافلہ ہے علماء کا، وقت کا امام، مجتہد ہے، علم و فضل کا بادشاہ ہے، مدینے کی گلی سے جا رہے، ایک بوسیدہ دیوار میں نظر پڑی، رکو، گئے قریب اور جا کر کے دیوار کو چومنے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ذرا عقل سے پوچھئے۔ عقل کہے کہ یہ پاگل والا کام ہے، یہ کہے کر رہے ہو؟ پرانی دیوار، گرنے والی دیوار، اس کو چومنے کا کیا مطلب ہے؟ دماغ یہ کہے گا، عقل یہ کہے گی، عقل تو ہر جائی ہے نا، عقل یہ کہے گی یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے، یہ تو پاگل پن کا کام ہے، اس دیوار کو چومنے کا کیا مطلب ہے؟ عقل روکے گی، مگر وہی عشق سے پوچھ لو تو عشق کہے گا پاگل ہے تو۔ عقل نے تو برباد کر دیا، عقل نے بیڑا پار کہاں لگایا ہے، جہاں جہاں عقل سے کام لیا گیا عقل نے مار کھلایا ہے۔ اگر بیڑا پار کروانا ہے قبر میں یا حشر میں، میزان پہ، پلسرات پہ، میزان عمل پہ، تو عقل سے کام نہ لے، عشق سے کام لے لے، عشق سے کام لے لے۔ حضرت امام مالک نے کہا سن میں دیوار نہیں چوم رہا ہوں، نسبت مصطفیٰ کو چوم رہا ہوں، نبی کی نسبت کو چوم رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی
وہ آگ لگائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، کون سی آگ بجھائے گی اور کون سی آگ لگائی ہے، کون سی آگ ہے جو آگ کو بجھائے گی؟ بات تو عجیب ہے، آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے، بولو کوئی منطق تھوڑی بول رہا ہو، ایک دم صاف سی بات ہے، آگ بجھانے کے لیے پانی چاہیے، یہی ہم نے جانا ہے، آگ پانی آگ بجھاتا ہے، پانی آگ بجھاتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی بجھاتا ہے، آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے۔ اے امام احمد رضا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، آگ میں آگ ڈال دو تو آگ اور بڑھ جائے گی، پوچھے گی کیا؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تب بولے ارے کیا پوچھ رہا ہے، چلا جا بایزید بستامی کی بارگاہ میں دیکھ بایزید بستامی کیا کہتے ہیں، یہ کتاب ہے نزہۃ المجانی، بایزید بستامی کہتے ہیں جب مجھ پہ وقت طاری ہو جائے اور وقت کی حالت میں لو رأتنی جہنم لحظہ میں تک، اگر اس وقت کی حالت میں جہنم میرا چہرہ دیکھ لے تو بجھ جائے گی جہنم۔ ہم نے پوچھا کیوں بجھ جائے گی، کیا وجہ ہے؟ تب بولے جو آگ ہم نے اپنے سینے میں لگائی ہے، ہم نے کہا کون سی آگ؟ بولے عشق مصطفیٰ کی آگ، اب آوالا حضرت کی بارگاہ میں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ لگائی ہے، عشق کی آگ اس آگ کو بجھا دے گی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ماننے والوں میں پیدا کیا، ماننے والوں میں پیدا کیا نا، یہی بات کر رہا تھا میں۔ حجاج کرام گئے تھے حج کرنے اور حضرت محدث علی پوری بھی ہے، ایک جگہ دعوت ہے، سارے لوگ دعوت میں موجود ہیں، ایک کتا آ گیا، مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین میں کتا آ گیا، اٹھایا ایک پتھر کتے کو مار دیا، چوٹ آئی، بھوکا چلایا اور بل بلاتا ہوا ایک طرف بھاگا ہوا۔ محدث علی پوری کھانا چھوڑ دیے، دوڑے اس کے پیچھے، کچھ دور جا کر کے رکا، انہوں نے اپنے دستار سے کپڑا پھاڑا اور اس کے زخم پہ باندھ دیا جہاں چوٹ لگی تھی۔ ذرا دیکھیے، اب ذرا دیکھو، یہ عاشقوں سے پوچھو تب پتہ چلے گا، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ بولے کچھ نہیں، تو جانور مت دیکھ، نسبت مصطفیٰ دیکھ لے، ہم تو عاشق ہیں، عاشق ہیں، نسبت دے، یہی کر کے نا کہ سگے صحبہ سب مجھ کو کہہ کے پکارے بیدن، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، مدینے کی سرزمین ہے اور وہ ایسی ویسی نہیں، حدیث میں آیا من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فإنی اشفع لمن یموت بہا۔ نبی فرماتے جس کو طاقت ہو مدینے میں مرنے کی چاہیے کہ وہ وہیں جا کے مرے۔ سبحان اللہ، اب بھی نہیں بولو گے، اگر طاقت ہے وہاں مرنے کی تو چاہیے وہیں جا کر کے مرے۔ الفاظ حدیث کے سنو، من استطاع ان یموت، من جو استطاعت رکھے، طاقت رکھے، ان یموت کہ وہ مرے، فی المدینہ، فی مینس میں، المدینہ مینس مدینہ، جو طاقت رکھے مدینے میں مرنے کی، فل یموت تو چاہیے کہ وہ مرے وہی، فإنی اشفع لمن یموت بہا، اس لیے کہ جو وہاں مرے گا میں اس کے شفاعت کی ضمانت لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ضمانت لیتا ہوں۔ یہی تو وجہ ہے حضرت عمر دعا کر رہے تھے شہادت ملے مگر موت مدینے میں ملے۔ اب وجہ سمجھ میں آئی، ساتھ ملے اب وقاص ہے، مکہ ہے حج کرنے کے لیے، طبیعت بگڑ گئی، رونے لگے، گڑگڑانے لگے، لوگوں نے کہا ساتھ موت سے ڈر گئے ہو، گھبرا گئے ہو، بولے موت سے نہیں ڈرا، تو بولے کہے رو رہے ہو، تو بولے مکہ چھوڑا تھا رسول کے لیے، مکے میں گھر بار چھوڑا تھا مدینے کے لیے، پراپرٹی چھوڑا تھا مدینے کے لیے، جائیداد مکے کا چھوڑا مدینے کے لیے، تمنا تھی مدینے میں دو گز زمین نصیب ہو جائے، مگر یہاں طبیعت خراب ہے، لگتا ہے انتقال ہو گیا تو یہی دفن کر دیا جائے گا، تو بولے اسی لیے رو رہا ہوں کہ مدینے میں مٹی نصیب ہو جائے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تمنا تھی مدینے میں مٹی نصیب ہو جائے، مگر مکہ کوئی
عزت اپنی جگہ، کعبہ اپنی جگہ، صفا اپنی جگہ، مروا اپنی جگہ، مگر مدینے کو تو کیا جانے؟ ہم نے کہا بولو تو، بولے بریلی چلا جاتا کو کہیں گے طیبہ میں مر کے کھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے۔ نبی نے فرما دیا، ذرا پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ ہاں تو اب توجہ رہے، بیداری ہے نا آپ کی۔ آگے چلیے، اللہ نے ماننے والوں میں پیدا فرمایا تمام صحابہ نبی کے شان والے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ ان میں ایک حضرت عثمان غنی بھی، حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ ان کو جو ایک طرح امتیاز حاصل ہوا، نبی کی 2 لڑکیاں، 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ کسی کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے۔ ایک کا نکاح ہوا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی نے دوسرے کی شادی کر دی، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے سب کا نکاح کر دیتا۔ ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، سبحان اللہ، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ 6 ہجری میں جب میرے آقا 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ جانے کے لیے تیار تھے، مکہ جانے لگے، کچھ دور مکہ بچا تھا، تب تک جو ہے یہ خبر ملی کہ مکے والے آپ سے لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، نبی کے قافلے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان غنی سے آپ مکہ چلے جاؤ اور آپ کی پہچان وہاں جاتا ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ جا کر کے بات چیت کر لو اور ان کو بتا دو ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم تلوار چلانے نہیں آئے ہیں، ہم مار کاٹ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کر لینے دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی گئے اور بولے ہمارا نبی تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہم لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کر لینے دیا جائے۔ جب حضرت عثمان جا کر کے بولے تب ان لوگوں نے یہ کہا اگر تمہیں عمرہ کرنا ہے تو تم کر لو، ہم تمہارے نبی کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان کے محبت نے جوش مارا، بولے جہاں میرا نبی نہیں کرے گا تو ہم کر کے کیا کریں گے؟ ذرا دیکھیے گا، ہم تو نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں، میرے نبی جب عمرہ نہیں کریں گے تو ہم کر کے کیا کریں گے؟ وہ یہ جواب دیے، وہ لوگ غصے میں آ گئے، انہوں نے روک لیا، کہا تم کو نہیں جانے دیں گے، تم بھی یہیں رک جاؤ۔ ادھر جو قافلے میں تھے وہاں خبر پھیل گئی، عثمان غنی کو کفار نے مار دیا، عثمان غنی کو کفار نے شہید کر دیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو میرے آقا ایک جگہ کھڑے ہوئے اور نبی نے فرمایا میرے ہاتھ پر اپنے جان کی اور اپنے مال کی قربانی دینے کی بیعت کرو، وعدہ کرو کہ ضرورت پڑی تو ہم اسلام کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، بیعت کرو۔ سب لوگ بیعت کر رہے ہیں نبی کے ہاتھ پر، ہم بیعت کر رہے ہیں کہ اپنی جان بھی دیں گے، اپنا مال بھی دیں گے۔ قرآن فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے میرے آقا بیعت لے رہے تھے اور اپنے جان و مال کی قربانی دینے کی بیعت کرو۔ جب سب بیعت کر چکے میرے آقا نے اپنے ایک ہاتھ کو فرمایا ھذا ید عثمان و ھذا بیعت عثمان، یہ ہاتھ ہی بیعت عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ایک کو اٹھا کے اس پہ رکھا، بولے یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی بیعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا اس حدیث سے پتہ چلا، نگاہیں نبی دیکھ رہی تھی میرا عثمان زندہ ہے، ان کو شہید نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیعت مردے کی نہیں زندے کی لی جاتی ہے۔ یہیں سے پتہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یوں رکھ کے فرمایا، اور یہ عثمان کی بیعت ہے۔ آپ دیکھو نبی کا ہاتھ اللہ کا دست قدرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مانتے نہیں مانتے؟ اور مانیں گے کیسے نہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم قرآن فرماتا ہے، ماننا تو ہے ہی ہے، ماننا تو ہے ہی ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم قرآن فرماتا ہے۔ اے محبوب جن لوگوں نے آپ سے بیعت کیا وہ بیعت آپ سے نہیں کیا بلکہ اللہ سے بیعت کر لیا۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو نبی کے ہاتھ کو
اللہ نے اپنا دست قدرت فرمایا اور اپنے ہاتھ کو مصطفیٰ نے عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا. ذرا دیکھیے نبی نے فرمایا اپنے ہاتھ کو, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی میرے, غور سے سنیے بہت بڑی بات ہے. اپنے دست کو نبی نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. نبی کے ہاتھ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی وہ ہاتھ ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر لیا. سبحان اللہ, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر لیا. موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یہی وہ ہاتھ ہے. توجہ کریں اگر آپ, ایک کتاب لکھی گئی ہے معارج النبوہ, ٹھیک ہے, اور ایک کتاب ہے شواہد النبوہ, اس میں شارٹ ہے تھوڑا. میں پہلے بھی بتایا ہوں معارج میں تفصیل بہت ہے, تو معارج میں تفصیل ہے, وہی معارج سے میں بتا رہا ہوں. شواہد میں بھی ہے لیکن تھوڑا کم ہے. دست مصطفیٰ کی شان بتا دوں. حضرت سلمان فارسی جب یہ ایمان لائے تو ایک کافر کے غلام, ایک کافر کے, پہلے زمانے میں بھائی میرے آقا غلام آدمی کو خریدا بیچا جاتا تھا, ٹھیک ہے, وہ آقا غلام چلتا تھا. تو وہ غلام تھے, میرے آقا کے پاس آئے, نبی مسکرائے, اے سلمان فارسی اب تم میرے غلام بن گئے ہو, کب تک کافر کی خدمت کرتے رہو گے؟ اس سے بولو کتنا پیسہ لے گا تم کو آزاد کرنے کا, اسے دے دیا جائے اور تم آزادی حاصل کرو. بولے ٹھیک ہے. اللہ کے رسول گئے, ان کا جو آقا تھا سلمان فارسی کا, بولے تم مجھے آزاد کر دو, تمہیں جو چاہیے بولو کتنا پیسہ دے دیا جائے. تو اس نے کہا اتنا اوقیہ سونا, غالباً 40 کہا تھا, بولے اتنا اوقیہ سونا یہ لیں گے اور کھجوروں کا ایک باغ لگا دو, جب وہ پھل دینے لگے گا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. شرط دیکھ رہے ہیں, سن رہے بھائی پیچھے والے, اتنا اوقیہ سونا جو بولا تب تو مان لو چندہ کر لو, تھوڑے کاپ دے دو, تھوڑے کاپ دے دو, تھوڑے کاپ دے دو, ہو گئے. یہ جو دوسری شرط ہے کھجوروں کا ایک باغ لگا دے اور پانی دیتے رہو, خدمت کرتے رہو, جب وہ پھل دینے لگے گا تو ہم آزاد کر دیں گے. حضرت سلمان فارسی آئے تو رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میرے آقا نے کہا اے سلمان کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں رو رہے ہو, یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں ہمیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. کاہے رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تب بولے یا رسول اللہ وہ بولا ہے اتنا سنا دے دو, یہ تو بات ٹھیک ہے, صحابہ مدد کر دیں گے, ہو جائے گا, مگر اس نے کہا ہے کھجوروں کا ایک باغ لگا دو, پانی دیتے رہو, جب وہ پھل دینے لگے گا تو ہم آزاد کر دیں گے. پیغمبر آپ کے پاس پہنچتے پہنچتے آدھا سے زیادہ عمر بیت گئی ہے, ڈھونڈتے ڈھونڈ, بڑی لمبی عمر تھی, ان کے پاس گئے, حق کیا ہے, ان کے پاس گئے, حق کیا ہے, کچھ دن رہے تو پتہ چلا بالکل بگڑا ہی بگڑا ہے, تو اور کہوں چلو, تو دوسری جگہ گئے, وہاں کچھ دن خدمت کیا, پتہ چلا حق کیا ہے آپ بتا دو, بولے یہی حق ہے. کچھ دن جب وہاں رہے تو ان کے بارے میں پتہ چلا, بولے یہ ہو بھشٹ ہے, اور کہوں چلو. تو چلتے چلتے گھومتے گھومتے نبی کے پاس کے پہنچے, بولے اللہ کے رسول یہاں پہ پہنچتے پہنچتے آدھی سے زیادہ عمر چلی گئی. وہ کہہ رہا ہے کھجوروں کا باغ لگاؤ, پانی دو. ہمارے علاقے میں بولتے ہیں, ہمارے علاقے میں, اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اردو میں سمجھاؤں گا. ہمارے علاقے میں ایک کہاوت ہے, 5 آم 25 مہوا اور 30 پہ املی کا پھوا. سمجھے آپ؟ 5 آم 25 مہوا, 5 سال میں, اس کا مطلب یہ ہے, وہ دیہاتی کہاوت, 5 سال میں آم پھل دیتا ہے, 25 سال میں مہوا کا درخت پھل دیتا ہے, اور 30 پہ املی کا پھوا, 30 سال میں املی کا درخت پھل دیتا ہے, اور سب سے بعد میں جو پھل دیتا ہے وہ کھجور کا درخت ہے. قریب قریب 40-50 سال لگ جاتے ہیں اس کو پھل دیتے ہوئے, سب سے بعد میں وہ پھل دیتا ہے. بولے پیغمبر آدھا زیادہ تو پہنچنے میں چلا گیا, اب مجھے لگتا ہے کہ پنیے دینے میں میری زندگی کی تو آزادی کا امید سیدھ ہے, وہاں آزادی ہو جائے گی. ایسی قید لگا دیا ہے کہ پانی دیتے دیتے اس سے آزادی نہیں ملے گی, زندگی سے آزادی مل جائے گی. رونے لگے. میرے آقا نے فرمایا گھبراؤ نہیں, یہ محمد کی بارگاہ ہے, ہر درد کا علاج ہے, ہر درد کا علاج ہے.
آرام کرو، ٹینشن مت لو، ہم انتظام کرتے ہیں۔ نبی نے صحابہ سے کہا کہ آپ انتظام کرو، تھوڑا تھوڑا سونا لے کر کے آؤ، ان کے لیے دے دیا جائے۔ اکٹھا ہوا، جتنا اس نے بتایا تھا اتنا سونا اکٹھا ہو گیا۔ نبی نے کہا یہ لے جا اپنے آقا کو دے دے، کہہ دے یہ سونا ہے، اور اس سے بولو چلو زمین کی حد بندی کر دے، زمین بتائیں جہاں کھجوروں کا باغ لگانا ہے، آپ چلو پیچھے، ہم صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں۔ عثمان غنی پہنچے اور وہ دے دیا سونا، بولے زمین کی حد بندی کر، خط کی کہاں کھجوروں کا درخت لگانا ہے، وہ آیا اور بتایا کہ یہی کھجوروں کا درخت لگانا ہے۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے۔ نبی نے فرمایا اے صحابہ تم گڈھے کھودتے ہوئے جاؤ اور میں پودا اپنے ہاتھوں سے لگاتا ہوا جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے پیچھے والے سبحان اللہ، گڈھے بناتے ہوئے تم جاؤ، میں پودا لگاتا ہوا جا رہا ہوں۔ صحابہ گڈھے بناتے ہوئے جا رہے ہیں، قریب 300 گڈھے بنائے گئے۔ نبی اپنے نورانی ہاتھوں سے ہر ایک گڈھے میں پودا لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، ہر ایک گڈھے میں پودا لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قریب 300 پودے لگائے گئے۔ جب لگا دیا گیا، میرے آقا نے فرمایا اے سلمان فارسی 6 مہینہ، صرف 6 مہینہ پانی دیتے رہو، 6 مہینے کے بعد ہم تمہارا باغ دیکھنے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی وہیں رک گئے، پانی دینے لگے۔ 6 مہینے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ چلو سلمان کی خبر لے لی جائے۔ سب آئے، میرے نبی بھی آ رہے ہیں، میرے نبی دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے میرے نبی نے کیا دیکھا کہ جو 50 سال میں پھل دینے والا تھا، 6 مہینے میں پکے پکے کھجور لٹک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کھجور لٹک رہے ہیں۔ نبی دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، آگے گئے، ایک پودا دیکھا کہ جتنا بڑا لگایا تھا اتنے بڑا رہ گیا، یا کوئی انچ اوپر نہیں گیا ہوگا تو اپنی طبیعت سے تھوڑا بہت گیا ہوگا، لگ رہا تھا کچھ بھی اوپر نہیں گیا، جتنا بڑا تھا اتنا ہی بڑا ہے۔ اور باقی جتنے لگائے گئے تھے سب کھجور دے رہے، پکے پکے کھجور لٹکے ہوئے۔ نبی وہیں رک گئے، یہ اوپر کیوں نہیں گیا؟ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہیں رک کے دیکھنے لگے یہ اوپر کیوں نہیں گئے؟ اگر نہیں گئے جانا تھا تو کوئی نہیں جاتا، اور جب سب گئے تو اسے بھی جانا چاہیے۔ یہ اکیلا کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کیا اصول اس کے لیے نہیں تھا؟ اس کو بھی جانا چاہیے۔ نبی وہی کھڑے ہو کر غور کر رہے، دیکھ رہے کہ آخر یہ بڑھا کیوں نہیں، کیا وجہ ہے؟ اور جب نبی کو دیکھتے ہوئے دیکھا حضرت عمر نے تو ہاتھ جوڑ کے سامنے آ گئے، اے اللہ کے رسول، وہ 299 پودے وہ تھے جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، یہ ایک پودا وہ ہے جو چپکے سے میں نے لگا دیا تھا اپنے ہاتھ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے اسی بیچ میں اپنے ہاتھ سے لگا دیا تھا، شاید اس لیے نہیں بڑھا، میں نے اپنے ہاتھ سے لگا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مانا اچھا، اب سمجھ میں آیا کہ اس لیے یہ اوپر نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے نہیں گئے۔ ایک بات یہ بتا، عمر کا ہاتھ کوئی گڑبڑ تھوڑی ہاتھ تھا، عمر بھی عظیم ہے، خلیفہ دوم ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ نبی نے کہا جنتی دیکھنا ہے، عمر کو دیکھ لو، عمر کا اونچا مقام ہے، بڑا بلند و بالا مقام ہے، بڑی شان والے ہیں، وہ بڑی شان والے ہیں۔ تو ٹھیک ہے نبی نے نہیں لگایا تھا، مگر چلو اتنا اوپر نہیں گیا، کم سے کم ادھوا تو چلا جاتا، کچھ تو اوپر ہو جاتے۔ آپ کو بھی بڑا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا عمر شان والے، عمر مرتبے والے، عمر عظمت والے، عمر اچھے، عمر شوکت والے، عمر نبی کے صحابی، عمر جنتی، سارے فضائل ان کے ساتھ رہے، تب تو کیوں نہیں اوپر گیا؟ تو درخت نے آواز دیا، چلا تو جاتا، میں گیا اس لیے نہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کوئی صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ذہن دینا تھا مجھے، اس
لیے نہیں گیا۔ بڑائی میں آسمان کے برابر چلا جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ذہن دینا تھا، اس لیے وہ اوپر نہیں گیا۔ آپ اندازہ فرماؤ مسلمانوں، یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس کو اکھاڑ دیا پکڑ کر کے نبی نے، اوپر کھینچ لیا، اور اوپر کھینچنے کے بعد پھر اسی جگہ پہ ویسے ہی دبا دیا اپنے ہاتھوں سے، کہا 6 مہینہ اس کو بھی پانی دیتے رہو، 6 مہینے کے بعد ہم پھر آئیں گے، پانی دیتے رہے، اور 6 مہینے کے بعد آئے تو اس میں بھی پکے پکے کھجور لٹک رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرماؤ مسلمانوں، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، یہ ہے نبی کے ہاتھ۔ وہ نبی فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے عثمان کا مرتبہ کتنا ہوگا، ان کی شان کیسی ہوگی، ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا۔ اور جہاں تک جنتی ہونے کی بات ہے، نبی فرماتے ہیں وہ عثمان فی الجنہ، وہ عثمان فی الجنہ، میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنہ عثمان، ہر نبی کے لیے جنت میں ایک ساتھی ہے، وہ میرے جنت کا ساتھی عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرماؤ یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صحابہ سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خدمت کیا، یہ بڑے مالدار تھے نا، بہت پیسے والے تھے، اس دور میں یہ سیٹھ تھے، بڑے پیسے والے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مدینہ نبی ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو وہاں خالی ایک ہی کنواں تھا پانی پینے کے لیے، صرف ایک کنواں، بیر روما جسے کہا جاتا ہے، اسی کا پانی ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو ایک یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ اب پیسہ اتنا کہاں، مسلمانوں کو بڑی دقت ہو رہی تھی۔ میرے آقا نے ان سے کہا کہ اس کو تم مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، جنت میں اسی طرح کا ایک چشمہ تجھے دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اسی کو بیچ کر کے روزی روٹی چلاتا ہوں، کہاں وقف کر دوں، تو میں کیا کروں، میں نہیں کر پاؤں گا۔ صاحب اس نے کہہ دیا۔ یہ خبر جب میرے عثمان غنی کو پہنچی تو آپ آئے بارگاہ مصطفیٰ میں اور بولے یا رسول اللہ اتجعل لی مثل الذی جعلت عینا لہ فی الجنہ، اے میرے آقا کیا آپ میرے لیے بھی وہ بنا دیں گے جو اس کے لیے جنت میں چشمہ دینے کا وعدہ کر رہے تھے، اگر میں ایسا کر دوں تو میرے لیے کریں گے؟ نبی نے فرمایا ہاں عثمان۔ تو بولے یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں اس سے خرید لیا ہے، ایک کتاب میں میں نے دیکھا 35,000 میں کل خرید لیا، اور ایک دوسری کتاب میں دیکھا کہ 12,000 میں آدھا کنواں خریدا، اور آدھا کنواں کا مطلب یہ ہوا ایک دن مسلمان پانی بھریں گے، دوسرے دن تم بیچو گے، ایک دن پانی بھر کے لے جائیں گے یا اپنا، دوسرے دن تم بیچو گے۔ اب جب ایسا ہو گیا کہ ایک دن مومن پانی بھر کے لے جائیں گے اور دوسرے دن تم بیچو گے، تو یہ 2 دن کے سنتی یکئی دینا پورا ڈرم ہوا بھری لیے، سمجھے؟ یہ جانتے تھے کل اس کا دن ہے تو یہ 2 دن کا ایک ہی دن بھر کے رکھ لیا کرتے تھے، تو جب دوسرے دن کا بھی پانی آ گیا تو پانی خریدنا نہیں پڑتا تھا۔ تو اب بکابے کے کرے وہ تنگ آ گیا، بولے 8,000 دے دو ہو لے جاؤ، پہلے 12 میں بیچا تھا تو اس کے بعد کہا 8,000 ہی دے دو، یہ بھی لے کر کے جاؤ، جب ملتا ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے، تنگ آ کر کے وہ بھی بیچ دیا۔ آئے اور بولے اللہ کے رسول یہ سارا کنواں میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دولت ہو تو ایسی، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دولت دے تو فرعون کی جھلک نہ دے، حضرت عثمان کا صدقہ عطا کر دے، یاد رکھیے گا عثمان کا صدقہ عطا کر دے۔ دولت اچھی ہے، کماؤ، ہماری دعا ہے اللہ ارب پتی بنا دے، اچھا بے اچھا پیسہ دے دے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم بھی رکھے، عثمان غنی کا صدقہ بھی عطا فرما دے، تب تو دولت کام کی ہے، ورنہ بے معنی ہے، یاد رکھیے گا، ورنہ دولت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیش عسرہ کے موقع پہ میرے آقا نے لوگوں سے کہا، صحابہ سے کہا مسلمانوں کے لشکر کے لیے اور ان کے دیکھ بھال کے لیے کچھ تھوڑا تھوڑا چندہ لے کر کے آؤ۔ تو
میرے نبی نے ترغیب دیا، کہا کہ یہ لوگوں کون ہے جو لشکر کے لیے دے گا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، 100 اونٹ ساتوں سامان کے ساتھ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے پیسے والے تھے اس زمانے میں۔ نبی نے پھر کہا کون ہے جو اسلام کے لشکر کے لیے دے گا؟ پھر کھڑے ہو گئے، بولے 200 اونٹ اور ساتوں سامان کے ساتھ دے رہا ہوں۔ نبی نے پھر کہا کہ کون ہے جو اسلام کے لشکر کے لیے دے گا؟ پھر کھڑے ہو گئے، بولے 300 اونٹ ساتوں سامان کے ساتھ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے آقا منبر سے اتر آئیں گے کہتے ہوئے ما علی عثمان ما عملا بعد هذه ما علی عثمان، نبی کہتے ہوئے نیچے اترے، آج کے بعد عثمان غنی جو بھی عمل کرے اس کے لیے ضرور نہیں دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نفلی عبادت نہ بھی کرے تو یہ بنا کر دیا ہے کہ یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مقام و مرتبہ۔ اور آج جب دین کی بات آتی ہے ہم اعلان کرتے ہیں بھیا 100 روپیہ دے دو تو مڑوا کھجواؤ، کہو کہ وہ ہریا طاقت ہے کہ ادھر دیکھ رہے ہیں، مسجد کے لیے کام ہے تو دینے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا نہیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو راہ میں خرچ کرو، اللہ نے دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرو۔ ارے اللہ سے جب تجارت کرو گے، یک جنے جانو اے سی بیچت ہیں، خرید کے لے کے آئے 4000 کے بیچن 4.5 5 1000 نفع ملا کہ نہیں ملا؟ ملا، بولو ابھی ہونے جنبو، یہ تو دھندا ہے۔ 1000 نفع ملا کہ نہیں ملا؟ تو یہاں 1000 ملا۔ اور جب اللہ سے آپ تجارت کریں گے تو وہ اتنا نفع دے دے گا کہ دھائی نہیں پئی گو۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب دیتا ہے نا تو اتنا دے دے، چونکہ وہاں تو کمی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ سے تجارت کرنے کا مطلب اس کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک بات یاد آئی، بولو بھیا پیچھے والے ذرا سپورٹ کرو، ہاتھ اٹھا کے، ایک دم تیار ہے نا، تازہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب میری طرف توجہ کیجئے، ایک بات یاد آئی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک آدمی، آپ لوگ بھی دیکھیں، موسیٰ کے زمانے میں ایک آدمی نے، اس کو اللہ تعالیٰ روزی تو اللہ دیتا ہے نا، روزی اللہ دیتا ہے نا، ہاں دلیل چاہیے تو سنو، یہاں کلیات ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، قرآن فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی چوپایا، چرند، پرند، کیڑا، کوا کچھ نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، یہ قرآن فرماتا ہے۔ وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، یہ قرآن نے بتا دیا۔ تو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اب ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جتنا رزق لکھا ہے اتنا ہی تو ملی، اتنا ہی ملے گا نا۔ ہاں چاہے جتنا محنت کر ڈالو، دوڑ ڈالو، پورا دن بھر دوڑتے رہو، 50 روپیہ لکھا ہے تو 150 پا جاؤ، کب وہ زندگی میں نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، ایک پیسہ زیادہ نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عقیدہ ہے نا۔ تو اس آدمی اب کیوں زیادہ لکھا ہے، کسی کو کم لکھا ہے، کسی کو آپ دیکھتے ہیں 4 دن میں 10 دن میں دیکھتے دیکھت پانی گد بڑھ گئے کہ کچھ نہ رہا، موٹر گاڑی ماروتی کل ہو گیا، سب ہو گیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور کوئی عمر گزار دیا محنت کرتے کرتے، کچھ نہیں ہو پایا۔ رزق جتنا لکھا ہے اتنے ملے گے۔ موسیٰ کے زمانے میں ایک آدمی کا رزق کم لکھا ہوا تھا، تو اس کا رزق اتنا تھا کہ وہ کا دونوں ٹائمیاں کھاہی بھرے نہیں، وہ کونوں ٹائمیاں پیٹوانے بھرے، اس کا کسی ٹائم پیٹ نہیں بھرتا تھا، رزق اس کا کم لکھا ہوا تھا۔ تو وہ جب کھانا دونوں ٹائم کھاتا، پیٹ نہیں بھرتا اور محنت کرتا، تو کہتا میرے مولا یہ رزق جتنا لکھا ہے اتنا مل رہا ہے، مگر کسی ٹائم تو میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ موسیٰ کا زمانہ تھا، آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہو، آپ ہمارے زمانے کے نبی ہو، ایک درخواست لے کے آیا ہوں۔ بولے کون سی درخواست ہے؟ بولے آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی قبول ہوگی، آپ اللہ سے دعا کر دو کہ میں جب تک زندہ رہوں گا دنیا میں جتنی رزق میری پوری زندگی کی ہے کل اٹھا کے ایک بیگ ہمیں دے دے اللہ تعالیٰ، مرنے تک جتنا دینا لکھا ہے کل ایک بیگ دے دے۔ ایسے تھوڑا تھوڑا ملتا ہے تو ایک کو ٹائم پیٹ نہیں بھرتا، کم سے کم 2-4 دن تو پیٹوا بھر کے کھا لی۔ بات سمجھ گئے نا؟
2-4 दिन हफ्ता दिन जब कुल मिल जाएगा तो समझ लो एक दिन में हमारे काम का हमारे भर का नहीं लिखा है, 2-3 दिन का मिला के एक दिन खाएंगे तो 1-2 टाइम तो पेट भर जाएगा। अल्लाह से दुआ कर दो अल्लाह सब दे दे ताकि मैं 2-4 दिन 1 हफ्ता तो कम से कम पेट भर के खा लूं। मूसा मुस्कुराए और बोले ठीक है दुआ कर देता हूँ। दुआ किया, मेरे मौला इसकी पूरी जिंदगी का रिस्क एक बैग उठा के इसको दे दे, ये कह रहा है मैं दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया ठीक है दुआ कबूल की। अब उसको रिस्क मिल गई, मूसा अलैहिस्सलाम अपने काम में लग गए। कई साल के बाद 4-5 साल के बाद इनको ख्याल आया अरे वो जिसके लिए मैंने दुआ किया था कि पूरा रिस्क अल्लाह एक बैग दे दे, वो तो हफ्ता 10 दिन में खा पी करके मर गया होगा। जब उसका रिस्क खत्म हो गया तो खाएगा क्या, खाएगा क्या, वो तो मर गया होगा। जरा खबर ले वो कैसा है। गए जब उसके घर की तरफ उधर देखा तो अब घर नहीं है, जैसे किसी राजा की बिल्डिंग खड़ी हुई हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार ये दिख रहा है, हजारों नौकर चाकर है, हजारों जगह खाने की बन रही है, फकीर लाइन से बैठे हुए लंगर चल रहा है, गरीब लोग खा रहे हैं। मूसा हैरान हो गए अरे कहीं आंखें धोखा तो नहीं खा रही है, ये वो नहीं हुए कि मैंने क्यों दूसरा तो नहीं आएगा है। दूसरा करीब गए, देखा तुम वही हो जिसके लिए मैंने दुआ किया था। हाँ मैं वही हूँ। तो बोले इतना बड़ा अमीर कब से बन गया, इतना पैसा कहाँ से आ गया, इतनी दौलत कहाँ से आ गई, इतना पैसा वाला कैसे बन गया। तब वो कहने लगे सुनो आप जरा देखो। बोले आप नबी हो, हमसे क्या पूछते हो, जिसने दिया है उसी से पूछ लो। सुभान अल्लाह। वही लो लगा लो। मूसा ने सर को सजदे में रखा। ए मेरे मौला ये मोहम्मद समझ में नहीं आता है, इसको तो मर जाना चाहिए। आवाज आई तुमने कहा था रिस्क पूरी दे दो, मैंने दे दिया। ये बड़ा चालाक था, लोग दुनिया वालों से बिजनेस करते हैं, इसने मुझसे करना शुरू कर दिया, मुझसे करना तिजारत शुरू कर दिया। बोले कैसे, बोले जब मैंने इसको रिस्क दे दिया खुद ही इतना खाए, गरीबों को इतना खिलाए, गरीबों को ज्यादा खिलाने लगा, मेरी राह में खर्च करने लगा। और जब बंदा मेरी राह में खर्च करता है 1 रुपए तो उसका 10 गुना करके वापस लौटाना ये मेरी शान है, ये मेरी रहमत की शान है। मैंने लौटाना शुरू किया, वो बढ़ता चला गया जिस मकाम पे पहुंच गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा देखो आप अंदाजा फरमाओ, नीयत सही रहे, नीयत सही रहे 1 रुपए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बढ़ा देगा। दिल कर रहा है बुखारी शरीफ के फर्स्ट पेज पे खोलेंगे पहली किताब। ये उलमा, ये होशियार आदमी, ये उलमा बैठे हुए हैं। फर्स्ट पेज खोलिए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सबसे पहले यही हदीस मिलेगी। और उसी के हाशिए में मतन नहीं है ये किताबें, अब क्या बताऊं मैं, ऐसे लकीर खींची होती है बड़ी किताबों में, ठीक है ना, 4 कोने की मुरब्बा ऐसे लकीर खींची होती है। बीच में जो इबारत होती है वो असली किताब की इबारत कही जाती है कि ये मेन किताब है। और लकीर खींचने के बाद साइड में बारीक बारीक नंबर लगा करके छोटा छोटा लिखते हैं। और वो लिखने का मतलब होता है इधर अगर कोई हार्ड वर्ड आ गया है जिसका मतलब समझ में नहीं आता तो वहां समझाते हैं कि इसका मतलब ये है। नंबर लगा करके एक नंबर वहां लिखेंगे, इसका मतलब ये है। कोई और इबारत आ गई जो समझ में नहीं आ रही है, 2 नंबर यहाँ लगाएंगे, वहाँ 2 नंबर पे लिखेंगे, इसका मतलब ये है। तो वो जो बारीक साइड में लिखा रहता है उसको हाशिया बोला जाता है। तो बुखारी शरीफ के हाशिया में लिखा है, इधर इसमें नहीं, साइड में हाशिया में लिखा हुआ है नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली। मोमिन की नियत मोमिन के अमल से अच्छी होती है, मोमिन के अमल से अच्छी होती है। इसलिए हम कहते हैं नियत सही रखो, 1 रुपए दो खर्च करो, मगर नियत ये ना रहे कि हम जो है, नियत ये ना रहे कि हम को लोग कहे बहुत बड़ा सेठ है बहुत दे दिया। नियत ये रहे कि मेरे मौला बदला तू अता करना, जज़ा तू देना। नियत सही रखो। नियत क्यों बेहतर होती है, इसलिए इस अमल पर सवाब उस वक्त मिलेगा जब अमल सही हो। आप जब नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ो, क़याम करो और क़याम में किरत बड़े ढंग से करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ा लंबा किरत कीजिए। और किरत करने के बाद सीधे सजदे में चले जाइए, रुकू करो ना करो, भुलाए जाओ। समझ रहे ना, रुकू बीच से गायब, क़याम के बाद डायरेक्ट सजदा। अब पूछो उलमा से नमाज होगी, रुकन ही गायब हो गया, नमाज कैसे होगी? रुकन ही गायब हो गया।
नमाजी नहीं होगी। अरे रोटी देखा है? रोटी तो खाते हैं ना। रोटी कैसे बनती है? कैसे? आटा और पानी मिला के ना। अच्छा, अब मैं कहूँ रोटी से आटा निकाल दो और उसके बाद रोटी लाओ खाई, तो आप कहेंगे कि कौन चुड़िया ढील हो गई। कहा जब आटा निकाल दो तो रोटियां क्या खाए? बात समझ में आ रही है ना? रोटी आटे और पानी से आटा और पानी निकाल दो, उसके बाद कहो रोटी लाओ खाए, तो जब इसी से बनता है रोटी बनती है, तो उसका असल जो निकल गया जिससे बनना, तब फिर शक खत्म। आटा नहीं तो रोटी खत्म। ऐसे ही नमाज किसे बोलते हैं? क़याम, रुकू, सजदा, काबा अखीरा, इन सब के मजमूए का नाम नमाज है। जब उसका रुकन ही गायब कर दिए तो नमाज कैसे होगी? वजूद ही नहीं होगा, वजूद ही नहीं होगा। याद रखिएगा। तो अब बीच से आपने रुकू ही गायब कर दिया तो नमाज नहीं होगी ना। हाँ, तो जब नमाज नहीं हुई तो आप बताओ, बड़ी लंबी के रखी है, बड़े बढ़िया पढ़े, उसके बाद उस पर सवाब मिलेगा? जब नमाजें नहीं हुई तो सवाब क्या मिलेगा? तो अमल वो है कि जब सही होगा तब सवाब मिलेगा। अल्लाह फरमाता है नियत अच्छी कर ले, अमल बाद में नियत ही में सवाब देगा। सुभान अल्लाह। नियत अच्छी कर ले, उसी पे सवाब मिल जाएगा। अमल जब सही होगा तब सवाब मिलेगा। अल्लाह समझ अता फरमाए। इसीलिए कहा गया है मोमिन की नीयत उसके अमल से अच्छी होती है। क्यों? नियत ही पे सवाब मिल जाता है और अमल जब सही होगा तब सवाब मिलेगा। अल्लाह समझ अता फरमाए। नबी की मोहब्बत को जिलाए, नबी की मोहब्बत को उठाए तो अच्छा काम करो। ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। क्या शान है इनकी। एक आदमी आ रहा है, दौरे खिलाफत है, एक आदमी आया और कैसी हालत में आया, इनके सामने आकर के पहुंच गया। तो इन्होंने कहा ऐसी हालत में क्यों आते हो कि तुम्हारे आंखों से ज़िना के खतरात टपकते हैं, असरात जाहिर होते। मैटर ये था कि वो आने से पहले कोई औरत लड़की जा रही थी, बस उसको देखा तो ताकते रही, घूर घूर के उसी को देखता रह गया, नजरों से गलत तरीके से देखता रह गया। मेरे आका फरमाते अन्नज़रतुल ऊला लक, पहली नजर तेरे लिए, यानी आप जा रहे थे, इत्तेफाक से नजर पड़ गई तो उसमें गड़बड़ नहीं है, आप नजर हटा लीजिए, नजर हटा लीजिए। और जब दोबारा देखेंगे और दोबारा देखने का मतलब कि आपको कुछ लगा तब देखेंगे। नबी फरमाते पहली नजर माफ है, दोबारा देखेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, हटा लीजिए नजर को। ऐसे ही आदमी था, किसी और को देखा, देखता रह गया, आ गया बारगाह में। अब इसका मतलब ये ना समझिएगा कोई ऐसा होता है कि नबी ने फरमाया कि पहली नजर तेरे लिए, अब वो देखा, पहली नजर पड़ी तो हटाया ही नहीं, ताकते रह गए दिना भर, कहीं पहली नजर तो है। ये इसका मतलब ये थोड़ी, ये नहीं है। अब तो अखियों पलकियों ना भागो, बोले पहली नजर है, बोले ये मतलब नहीं है। जैसे पड़ी तुरंत हटा। ये हदीस का माना है, दोबारा पलट करके नहीं देखना। याद रखिएगा, ना कि बिना भर देखते रहो कि पहली नजर है, ये माना नहीं है। वो आदमी आया और यही करके आया था। उस्मान गनी ने कहा ऐसी हालत में क्यों आते हो कि तुम्हारे आंखों से ज़िना के असरात जाहिर हो गए। तब वो चिढ़ गया, उसने कहा नबी पर वही आ रही थी, अब आंखों के ऊपर आवेला का वही नबी पे आ रही थी, अब आप पर भी वही आने लगी। उस्मान गनी मुस्कुराए, बोले नहीं, मुझ पर वही नहीं आती। लेकिन तू तो जानता है ना, अगर नहीं जानता है तो जान ले, अल मोमिनु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। मोमिन नूरे इलाही से देखा करता है। अगर कुछ भी गलती करके मेरे सामने आओगे, मुझे पता चल जाएगा कि ये करके आ रहे हो। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और खाली यहीं पे बात नहीं खत्म होती है, और भी इनके मकाम मर्तबे किताब के अंदर लिखे हुए हैं। वो क्या है जरा देखिए। एक बार हजरत उस्मान गनी ने सरकार की दावत ली, बोले अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ दावत है, आए।
نبی نے قبول فرما لیا. نبی کی عادت تھی کوئی دعوت دیتا تو قبول فرما لیا کر دیتے. نبی نے کہا ٹھیک ہے دعوت قبول ہے, فلاں ٹائم پہ جب کھانا ہو جائے گا بلانے آ جانا. جب کھانا ہو گیا, مالدار تو تھے ہی گئے بلانے کے لیے, یا رسول اللہ چلیے کھانا ہو گیا ہے. جب نبی اپنے حجرے سے نکلے تو یہ پیچھے ہو گئے. نبی نے جب قدم اٹھایا, ایک رکھا تو بولے ایک, دوسرا قدم رکھا تو بولے دو, تیسرا قدم رکھا تو بولے تین, چوتھا قدم رکھا تو بولے چار, پانچواں قدم رکھا تو بولے پانچ, چھٹا قدم رکھا تو بولے چھ, ساتواں قدم رکھا تو بولے سات. نبی نے پلٹ کر کے دیکھا, اے عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ آپ کے قدم کو گن رہا ہوں. بولے کیوں گن رہے ہو؟ عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر تک جتنے قدم پڑیں گے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دولت ہو تو ایسی دولت ہو, یہ کہتے ہیں اسلامی دولت, یاد رکھیے گا. بولے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کر دیں گے. ٹھیک ہے. نبی آئے دعوت میں, نبی بیٹھے کھانے کے لیے, اور صحابہ کرام کی بھی دعوت تھی, حضرت علی بھی موجود تھے, وہ بھی دعوت کھاتے ہیں, وہ بھی دعوت میں ہیں, انہوں نے بھی کھانا کھایا. ان کے سامنے کیا دیکھا, حضرت عثمان غنی نے غلاموں کو بلایا, تو بھی آزاد ہے, تو بھی آزاد ہے, تو بھی آزاد ہے, تو بھی آزاد ہے, سب کو آزاد کرتے چلے گئے. حضرت علی آئے جب کھانا کھا کے گھر پہ تو چہرہ تھوڑا سا مایوس تھا. حضرت فاطمہ نبی کی شہزادی شریک حیات ہے, دیکھیے علی کی شریک حیات ہے. حضرت فاطمہ نے پوچھا اے ذرا چہرہ مایوس دکھ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ بولے آج عثمان غنی نے دعوت لی تھی نبی کی, اور نبی کے ایک قدم کی برکت میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے. میرے پاس اتنی دولت ہی نہیں ہے, تمنا ہو رہی ہے اے کاش اتنی دولت ہوتی تو میں بھی نبی کو دعوت کھلاتا, اور نبی کے ایک ایک قدم کی برکت میں ایک ایک غلام کو آزاد کرتا. حضرت فاطمہ نے کہا اس کی فکر نہ کرو, جاؤ سرکار کو دعوت دے کے آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے جاؤ دعوت دے کر کے آ جاؤ. کہہ دو یا رسول اللہ ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے. گئے نبی کو دعوت دے کر کے آ گئے, اے پیغمبر شام میں ہمارے یہاں دعوت ہے. نبی نے منظور فرما لیا, کھانا ہو جائے گا تو بلا لینا. اچھا ٹھیک ہے, کھانا ہو جائے گا تو بلا لینا. اب گئے بلانے کے لیے, یا رسول اللہ چلیے کھانے کے لیے چلیے. آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیار ہو گئے, آئے کھانے کے لیے. میرے نبی آگے آگے چل رہے ہیں, حضرت علی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا چھو لیا گیا. میرے نبی بیٹھے ادھر, حضرت فاطمہ زہرا نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, سجدے کو سر کو سجدے میں رکھا, سر کو سجدے میں رکھا, دعا کر رہی ہے, نماز پڑھا, دعا کر رہی ہے. اے میرے مولا, عثمان غنی نے نبی کی دعوت دی تھی, ایک ایک قدم کی برکت میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا. مولا تجھے تو خبر ہے اتنی دولت ہمارے پاس نہیں ہے, اتنی سعادت ہمارے پاس نہیں ہے, میں ایک ایک قدم کی برکت میں ایک ایک غلام کو آزاد تو نہیں کر سکتی. میری تمنا یہ ہے, میری دعا یہ ہے, اے میرے مولا اپنے محبوب کے ایک ایک قدم کی برکت میں ایک ایک گنہگار امتی کو بخش دے. اتنی تمنا ہماری یہ ہے. تب تک جبریل امین آ گئے میرے مصطفیٰ پہ, نبی کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے. اے اللہ کے رسول, آپ کی بیٹی دعا کر رہی ہے کہ نبی کے ایک ایک قدم کی برکت میں ایک ایک امتی کو بخش دیا جائے. اللہ نے مجھے بھیجا ہے, جاؤ بتاؤ اور فاطمہ سے کہہ دو سر کو اٹھا لے. اللہ نے ایک ایک قدم کی برکت میں ایک ایک 1000 گنہگار امتیوں کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ, ایک ایک 1000 گنہگار. اللہ سمجھ عطا فرمائے. یہ ہے حضرت عثمان غنی. حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا, قحط سالی پڑ گئی, قحط سالی پڑ گئی, بارش نہیں ہو رہی تھی, گلے سے کھانے سے لوگ پریشان ہو گئے. لوگ آئے شکایت کر رہے حضرت ابو بکر کے پاس میں, آپ کچھ کریں تو بولے آج شام تک تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا دیکھیں, ادھر شام ہو رہی ہے, ادھر عثمان غنی گلے لدے دیے اونٹوں پہ, کئی
اونٹوں پہ لدے سینکڑوں اونٹوں پہ گلے لدے پیے لا کر کے مدینے میں پہنچا دیے. مدینے کے تاجروں نے دیکھا تو گھیر لیا, بولے بیچو گے؟ کتنے میں بیچو گے؟ ہم خریدنے والے ہیں. حضرت عثمان نے کہا کتنا نفع دو گے یہ بتاؤ, نفع کتنا دو گے؟ تو بولے 20%. ٹھیک ہے, یعنی 100 روپے میں 20 روپیہ, اتنا نفع دیں گے. تو حضرت عثمان نے کہا ہم کو 1 روپے پہ 10 روپیہ نفع مل رہا ہے, 1 روپے پہ 10 روپیہ نفع مل رہا ہے, تم 100 روپے میں 20 روپیہ نفع دینے والے ہو, تو اسے کیے بیچی نہیں بیچنا ہے. تو بولے مدینے کے سب سے بڑے تاجر ہیں, ہم سے زیادہ نفع کون دینے والا ہے اور اتنا پیسہ کون دے گا؟ تو حضرت عثمان مسکرائے, بولے آپ کو خبر نہیں, غریبوں کو بلاؤ مدینے کے غریبوں کو بلایا, بولے سب صدقہ کر رہا, اٹھا لے جاؤ, لے کر کے جاؤ, کھاؤ, سبحان اللہ, آرام سے رہو. بولے یہ تجارت میں نے مولا سے کی ہے, اللہ کی راہ میں دیا ہے, اب مجھے 1 پہ 10 ملے گا. وہی میں نے بتایا نا, 1 کو 10 گنا کر کے واپس کرنا یہ مولا کی شان ہے. سبحان اللہ, اللہ سمجھ عطا فرمائے. یہ عثمان غنی ہے. دولت ہو تو کس کے بولو ایسی ہو. حضرت عمر کے وصال ہو جانے کے بعد جب ان کا وصال ہو گیا, ان کو رکھ دیا گیا, تو حضرت عمر نے 6 صحابی کرام کا نام لیا تھا کہ ان میں سے جس کو چاہے نا خلیفہ بنا دینا. حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, ان 6 لوگوں کا نام لیا تھا, ان میں سے جس کو چاہے نا خلیفہ بنا دینا. تو 3 لوگ تو پہلے دستبردار ہو گئے, ہمیں خلافت نہیں چاہیے, باقی بچے 6 میں سے 3 لوگ. تو ان لوگوں میں سے ان لوگوں نے مشورہ کیا کس کو کیا جائے. ایک اور دستبردار ہو گئے کہ ہمیں بھی خلافت نہیں چاہیے. اب باقی بچے 2, حضرت عثمان اور حضرت علی. اب لوگوں چپکے لوگوں سے رائے لینے لگے, آپ کیا کہتے ہو اکیلے میں کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے. تو زیادہ تر رائے حضرت عثمان کے تعلق سے آئی, تو سب نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا. ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا سب لوگوں نے, یہ خلیفہ ہو گئے اور امیر المومنین ہو جایا کرتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے بڑے شرمیلے تھے حضرت عثمان غنی, بہت شرمیلے تھے, بڑے شرمیلے تھے. حتیٰ کہ عالم یہ تھا کہ ملائکہ ان سے شرم کرتے تھے, یہ اتنے حیادار تھے. ایک بار نبی اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عائشہ بغل میں بیٹھی, ابو بکر آ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا ابو بکر. نبی کی پنڈلی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی, لیکن نبی ویسے ہی لیٹے رہ گئے یا بیٹھے رہ گئے. کہا آ جاؤ اندر, وہ اندر چلے آئے, کچھ بات چیت کیا, پھر چلے گئے. نبی پہ کچھ اثر نہیں پڑا. اس کے بعد عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا, نبی ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پنڈلی کھلی ہوئی تھی, کھلی ہوئی ہے. ان سے کہا بھی اندر آ جاؤ, کچھ بات چیت کیے, چلے گئے. نبی اب بھی ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. نبی نے کہا کون من دق الباب, دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ بولے انا عثمان, میں عثمان غنی ہوں. تو جیسے عثمان غنی, تب تک نبی اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور جو کھلا ہوا تھا اس کو صحیح کر لیا. اور عثمان غنی آئے, بیٹھے, بات چیت کیے, اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول, ابو بکر آئے آپ ویسے بیٹھے رہ گئے, عمر آئے آپ ویسے بیٹھے رہ گئے, مگر جب عثمان غنی آئے تو آپ ٹھیک ہو گئے اور جو کھلا ہوا تھا اس کو بھی ڈھک لیا. تب میرے آقا نے فرمایا الا استحی تستحی منہ الملائکہ, حدیث کے الفاظ مشکات دیکھو, الا استحی تستحی منہ الملائکہ, کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ حیا عثمان ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح مسلمانوں, بڑے شرمیلے تھے. جب خلیفہ بنا دیے گئے, پہلی بار جب منبر میں کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد کی اور اتنا کہہ کے اتر آئے کہ پہلی بار جب گھوڑے پہ آدمی سوار ہوتا ہے تو ذرا اس کو دقت ہوتی ہے, خطبہ بعد میں دے دوں گا, چلو آج اتنا ہی رہنے دیا جائے. بڑے شرمیلے تھے. آگے دیکھیے, ان کی حکومت کل 12 سال رہی ہے خلافت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کل 12 سال رہی ہے. 6 سالوں میں آپ بڑے مقبول تھے. وجہ یہ ہے حضرت عمر کے مزاج میں سختی تھی اور ان کے یہاں سختی کا پتہ نہیں تھا. بڑے نرم دل, بڑے نرم مزاج تھے. 6 سالوں میں بڑے مقبول رہے, مگر بعد والا جو 6 سال کا کچھ گورنروں کی غلطی کی وجہ سے لوگوں کو ان سے شکایت ہو گئی. مصر کا گورنر بنا کر کے
عبداللہ بن ابی سرح کو بھیجا، اس نے جا کر کے کچھ غلطیاں کی، لوگوں کو شکایت ہو گئی، وہاں سے لوگ شکایت لے کے مدینہ منورہ دارالخلافت میں آئے اور حضرت عثمان غنی سے بتایا۔ حضرت عثمان غنی نے اسے ڈانٹا اور ڈانٹنے والا ایک خط لکھا، خط ان کے حوالے کیا کہ لے جا کر کے دے دینا۔ جو لوگ لے جا کر کے پہنچے تو جتنے تھے سب کو اس نے قتل کروا دیا، جیسے پہنچے یہ نامہ لے کر کے سب کو قتل کروا دیا۔ اب حالات اور بھی خراب ہو گئے، لوگ غصے میں آ گئے۔ محمد ابن ابو بکر کے ساتھ میں 700 لوگ مصر سے آئے مدینہ منورہ، حضرت علی سے ملاقات ہو رہی ہے، سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، سب کو اس نے مروا دیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ اس کو بدل دیں، کسی اور کو گورنر بنا دیا جائے۔ حضرت علی جا کر کے عثمان غنی سے بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو شکایت ہے، آپ اسے ہٹا دیجئے، کسی اور کو وہاں کا والی بنا دیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا یہ لوگ جسے چاہے میں اس کے لیے پروانہ لکھ دیتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ محمد ابن ابو بکر ہے، انہیں کو ہمارا والی بنا دیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کے معذوری کا پروانہ لکھا اور ان کے تقرری کا پروانہ لکھا اور دے دیا، کہا لے کر کے جاؤ۔ سب لے کر کے واپس آ رہے تھے، کچھ دور چلے تھے، ایک کالا کلو کا غلام ساجنی پہ سوار ہو کر کے مشک لٹکائے ہوئے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا تو کہا یا تو یہ کسی کا بھگیڑو غلام ہے بھاگ کے جا رہا ہے یا کوئی راز کی بات لے کے جا رہا ہے۔ دوڑا کے پکڑ لیا اور مشک چھیننے کے بعد جب کھولا تو وہ خالی تھا، اس میں ایک خط تھا۔ خط کو نکالا، جب کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے عبداللہ ابن سرح فلاح ہے فلاح ہے فلاح ہے، عبد الرحمن ابن ابو بکر اور فلاح 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 فلاح، یہ جب پہنچیں گے تمہارے پاس تو سب کو قتل کر دینا اور کوئی ڈر نہ رکھنا جب تک میرا دوسرا حکم نامہ نہ پہنچے۔ جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئے، سب نے دستخط کی اس پر اور اس کے بعد اس کو اسی میں رکھا، اس کو پکڑا اور پلٹ کے وہیں سے واپس آئے مدینہ منورہ۔ حضرت علی کو خط دکھایا یہ کیا ہو رہا ہے، حضرت زبیر کو دکھایا، حضرت طلحہ کو دکھایا، سب لوگ سمجھے عثمان غنی کی بارگاہ میں یہ کیا ہے، یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ عثمان غنی نے کہا نہیں لکھا ہے، یہ غلام آپ کا ہے، ہاں یہ غلام میرا ہے، یہ اونٹنی آپ کی ہے، ہاں یہ ساجنی میری ہے، یہ مشک آپ کا ہے، ہاں یہ مشک بھی میرا ہے، یہ خط اس نے لکھا ہے، یہ خط میں نے نہیں لکھا، آپ کو معلوم ہے لکھوایا ہے، مجھے معلوم بھی نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا حیرت کی بات ہے، اونٹ بھی آپ کا، مشک بھی آپ کا، آدمی بھی، غلام بھی آپ کا، اور خط کس کا ہے آپ کو پتہ تک نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے قسم کھایا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، نہ میں نے لکھا ہے نہ میں نے کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ جب انہوں نے قسم کھا لیا تو صحابہ کو اطمینان ہوا، عثمان جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے ہیں، چلے گئے وہ۔ مگر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ جو ہے مروان، تو لوگوں نے غور سے دیکھا، تب کہا یہ مروان کی تحریر لگ رہی ہے، تو لوگوں نے کہا مروان کو ہمارے حوالے کر دو، یہ اسی کی شرارت ہے۔ عثمان غنی نے کہا الخط یشبہ الخط، خط کے مشابہ ہوتا ہے، خط سے یقین کامل حاصل نہیں ہوتا، یہ فلاحی کی تحریر ہے اور شبہے کا فائدہ ہمیشہ منزل کو ہوتا ہے، اس لیے ہم حوالے نہیں کریں گے ورنہ تم لوگ مار دو گے، ہو سکتا ہے کسی اور کی شرارت ہو۔ حوالے نہیں کیا، صحابہ سے چلے گئے۔ اب ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی چھت کے اوپر ہے، مروائیوں نے گھر کو گھیر رکھا ہے۔ عثمان غنی نے چھت کے اوپر سے کہا تم میں علی موجود ہے، جواب دیا گیا علی نہیں ہے۔ کہا تم میں طلحہ موجود ہے، جواب دیا گیا طلحہ نہیں ہے۔ زبیر موجود ہے، زبیر بھی نہیں ہے۔ کہا علی کو کوئی خبر پہنچا دے کہ ہمارے لیے پانی پہنچا دے، ہمیں پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ جب علی کو بتایا گیا تو علی نے 2 یا 3 مشک پانی بھر کر کے بھجوایا، جو بڑی مشکل سے وہ پانی جو ہے اندر تک پہنچا۔ تیر چلا کر کے لوگوں نے اس مشک کو چھید کر دیا، پانی گر گیا، تھوڑا بہت پانی اندر پہنچ پایا تھا۔ اب ذرا دیکھیے، جب تیر چلایا تو امام حسن دروازے پہ تھے، علی نے لگا دیا تھا، امام حسین دروازے پہ تھے، پہرا دیتے رہو، خبردار کوئی اندر نہ جانے پائے۔ ایک تو تیر جا کر کے امام حسن کو لگ گئے اور لوگوں کو لگ گئے۔ اب یہ عبد الرحمن محمد ابن ابو بکر نے کہا اگر پتہ چل گیا کہ ان کو تیر لگا ہے تو غصے میں آ جائیں گے اور وہ نکل پڑے گا تو مصیبت ہو جائے گی۔ ایک کام کرو، 2 لوگ ہمارے ساتھ آؤ۔ 2 لوگوں کو لے کر کے پڑوس کے مکان میں گئے اور وہاں سے پڑوس کے مکان کے چھت پر گئے، اس کے چھت سے عثمان غنی کے گھر میں کود گئے۔ عثمان غنی کے گھر میں کود جاتے ہیں اور
کودنے کے بعد کیا دیکھا؟ عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں، دو بلوائی ساتھ میں ہیں، گئے عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے بغل میں ان کی بیوی نائلہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر جا کے داڑھی پکڑ لیتے ہیں عثمان غنی کا۔ عثمان نے کہا اس حالت میں اگر تمہارے والد ابو بکر صدیق دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ شرما گئے اور چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اتنے میں دونوں بلوائی آگے بڑھے۔ تاریخ کے مطابق ایک کا نام حمار بتایا جاتا ہے، کسی کا نام اسود بتایا جاتا ہے۔ دونوں آگے بڑھتے ہیں، تلوار کا وار کیا، خون کے فوارے نکلے، قرآن آگے رکھا ہوا تھا۔ عثمان غنی پہ تلوار جب مارا ہے اور خون دھار سے نکلا، سیدھے قرآن کو جا کے پڑھتا ہے۔ آگے قرآن کھلا ہے، آیت کریمہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی آیت پر جا کر کے ان کا خون گرتا ہے، ان کی بیوی چلا اٹھی، مگر یہ باہر شور کر رہے تھے، آواز اسی میں دب کے رہ گئی، باہر کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، لت پت ہو گئے، چھت کے اوپر گئی، چلائی اے لوگوں امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی ہم کا پکا رہ گئے، دوڑے دوڑے آئے، حضرت زبیر آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ عثمان غنی لت پت پڑے ہوئے ہیں خون میں، قرآن کے اوپر، قرآن کی اس آیت کے اوپر ان کا خون بہا ہوا ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، امیر المومنین شہید کر دیے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زبیر بن عوام نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع کے اندر حصے کوكب کے مقام پہ ان کو دفن کیا گیا۔ جنت البقیع میں حصے کوكب کے مقام پر ان کو دفن کیا گیا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہوگا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شہید کر دیے گئے۔ ذرا دیکھیے ایک بات آخری کہیں پہ آپ کے ذہن کو چھوڑوں گا، آپ کے دل کا امتحان لوں گا، اس کے بعد میں تقریر ختم کروں گا۔ ایک بات کا جواب دیتے ہوئے جاؤ، سنو، شہید تو بہت ہوئے ہیں، کسی شہید کا خون میدان بدر میں گرا ہے، کسی کا میدان احد میں گرا ہے، کسی کا خندق میں گرا ہے، کسی کا خون غزوہ تبوک میں گرا ہے، کسی کا خون حنین میں گرا ہے، مگر اے عثمان تیری قسمت پہ قربان، تیرا خون قرآن کے پاروں پر گرا ہے، قرآن کے پارے پر گرا ہے، آیت کریمہ پر گرا ہے۔ ایک بات یہ بھی جان لو، جو مجاہد تلوار لے کے میدان میں اترا ہے اسلام بچانے کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کے شجرے طیبہ میں اپنے خون سے گلکاری کے لیے میدان میں تلوار لے کر کے جو مجاہد اترا ہے، جس کا خون میدان بدر میں گرا ہے، میدان بدر کی زمین میدان قیامت میں اس کے شہادت کی گواہی دے گی، احد کی زمین اس کے شہادت کی گواہی دے گی، حنین کی زمین اس کے شہادت کی گواہی دے گی، تبوک کی زمین اس کے شہادت کی گواہی دے گی۔ اے عثمان غنی، جب یہ شہادت دیے جائیں گے تب تمہارے شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، قرآن کے پارے دے گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت دے گی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کی محبت کیوں کھلائے، صحابہ کی محبت کیوں کھائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔